شعر پڑھنا تو چلو بھی آ جائیں گے پھر بھی سلوات اساں راہبر منے آئے سیدانو اساں راہبر منے آئے سیدانو ساڑی غیراں تے نہیں او تک پوندی اساں راہبر منے آئے سیدانو سلوات اساں راہبر منے آئے سیدانو ساڑی غیراں تے نہیں تک پوندی اساں راہبر منے آئے سیدانو ساڑی غیراں تے نہیں تک پوندی سرداراں نال پئی نبھدی ہے ساڑی کمیاں تے نہیں او تک پوندی اساں راہبر منے آئے سیدانو سلوات براہ راست شعر پڑھنا چاہنا میں نمک حرامی نہیں کیتی اصحاب کاف دا کتا پہ آندہ ہے میں نمک حرامی نہیں کیتی میں بید کسے دا کھولیا نہیں میرے گل وچ تمغے جرت دا میں غاراں وچ بھی بولیا نہیں تو ہم نسلاں دی گل کرنا ہے میری بندیاں تے نہیں او تک پوندی اساں راہبر منے آئے سیدانو سلوات ہون جناب دے سامنے ساڑے علاقے دی بہترین شخصیت خطیب اہل بیت سید الواعظین عمدۃ الواعظین جناب سید شاہد عباس صاحب آف سیالکوٹ او خطاب فرمان گے اور اونا تو فوراً بعد نفیس الذاکرین جناب ملک عدنان رضا صاحب آف بیرا او خطاب فرمان گے بر محمد و آل محمد صلوات میری پھر ایک باری گزارش ہے جڑے مومنین لنگر کر بیٹھے نے یا کسے بیٹھک ویچ یا گلی ویچ تشریف فرما نے او جلد از جلد مجلس پاک ویچ تشریف لے وہ با آواز بلند صلوات دعائے ولی الاسر حجت الدوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ رزقتو وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
محمد بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، باجماعت عبادت فرمائیں بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات پڑھیے گا۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، کافی ہے باب تشریف فرمائیں، سارے باجماعت عبادت فرمائیں، نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گھر کے ذروں کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ مومنین جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، حق ادا نہیں کر سکتے، توجہ ہے جی، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے، شاہ صاحب، ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلیٰ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا ہے بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کو بچوں سمیت اہل و عیال کے سمیت ہمیشہ شاد و آباد فرما۔ جتنے آپ دور قریب شجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرما۔ معمر ہمارے وطن کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مالک شیعان حیدر کرار کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ سلطان زمان ولی العصر حجت دوران کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت سارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے جی۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ گفتگو بنایا ہے، مشہور و معروف آیت ہے، میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے، اذان سے پہلے بند بچے پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے میں بھیجتا ہوں، ملائک بھیجتے ہیں، آپ بھیجیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سلامت رہیں، بات شروع ہو گئی جی۔ اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ شہید تو ہم عشرہ محرم میں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں جن پر درود ہے
انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ علیحدہ بات ہے, ہم تمہارے اذہان میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی. آباد رہیں. جن پر درود بھیجا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی. اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو. اب سوال ہے مالک, اگر ہم انہیں تسلیم کر گئے ہمیں دے گا کیا؟ توجہ ہے شاہ جی, ہم تسلیم کر گئے کنہیں؟ جنہیں اللہ تسلیم کروا رہا ہے. ہم تسلیم کر گئے تو مالک ہمیں تو کیا دے گا؟ آواز آئے گی میں تمہیں اختیار بھی دوں گا. آباد رہے. میں اللہ تمہیں اختیار بھی دوں گا, میں اللہ تمہیں انعام بھی دوں گا. بس ایک بات اختیار پہ, ایک بات انعام پہ, سلام. قرآن کہتا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا, سارے بولو ذرا, جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. مالک تسلیم کر گئے ہمیں کیا دے گا؟ کہا تم تسلیم کرو میں اللہ تمہیں اختیار دوں گا. کیسا اختیار ہے؟ ایک بندے کی توجہ. اب دیکھتا ہوں زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں, شاہ لسان اللہ کے اختیار میں. توجہ ہے. اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو میں تمہیں اختیار دوں گا. مالک کیسا اختیار؟ مسجد کے باہر کھلی فضا, مسجد کے باہر کھلی فضا ہے, امیر المومنین بیٹھے ہیں, چاہنے والے بیٹھے ہیں, یا آسمان سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے. جیسے ہی پرندے گزرے سرکار علی دے کے فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں, یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا, یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے. آباد رہیں. یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا, میں اختیار پہ بات کر رہا ہوں. انہیں تسلیم کرو, اللہ اختیار دیتا ہے. پرندے گزرے فضا سے پرواز کرتے ہوئے, علی مولا دے کے فرماتا ہے یہ پرندے جو ابھی گزرے ہیں یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے, سلام کر کے جا رہے ہیں. ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ آج علی نے کیا کہہ دیا. پرندوں کا کام ہے آنا اور جانا, علی نے یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے. آئیے بھائی کیسر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. بسم اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. میں سب کو ساتھ ملا کے فضائل پہ سلام کرنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا. مالک تسلیم کر کے ہمیں کیا دے گا؟ کا اختیار اور انعام. اختیار کیسا بھائی؟ کیسر فضا سے پرندے پرواز کرتے گزرے. علی نے کہا یہ پرندے جو گزرے ہیں نا یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے, سلام کر کے جا رہے ہیں. ایک بندہ سوچنے لگا یہ تو روز آتے جاتے ہیں, علی نے یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی اس نے سوچا تھا سرکار امیر المومنین یسوف الدین ہادی خلیف المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ عذر اللہ شیر خدا صاحب ذوالفقار. علی دیکھ کے فرماتے ہیں کمبر جی مولا, جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ. اوئے ہوئے ہوئے,
तुम आवाज दे के बुलाओ। जनाब कंबर ने एक मर्तबा भी नहीं कहा मौला मेरी आवाज में दम कम नहीं, ऐसा होना चाहिए हुज्जत पर ईमान। ओए होए होए, ऐसा होना चाहिए हुज्जत पर ईमान। का कंबर जी मौला जब परिंदे गए हैं ना तुम आवाज दे के बुलाओ। जनाबे कंबर ने आवाज दी, इन्हें तस्लीम करो, अल्लाह इख्तियार कितना देता है। परिंदे वापस आए, अबू तालिब का बेटा अली दे के फरमाते हैं याद रखो बुला मैं भी सकता था, बुला मैं भी सकता था। मैंने कंबर को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चले जो हमें तस्लीम कर ले अल्लाह इख्तियार कितना देता है। आप जी हैं फरमाया बुला मैं भी सकता था, मैंने कंबर को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चले जो हमें तस्लीम कर ले। फिर अल्लाह इख्तियार कितना देता है। बस 1-2 मिनट की बात सलाम करने लगा हूँ। असल च आवाज़ तो थक ही जाते ने, 6 जगह पे मेरी ड्यूटी अशरा मुहर्रम और ये दिन की मजालिस, ये आपकी दुआओं का असर है। हाँ मौला आप सबको सलामत रखे। तस्लीम करो, जैसा तस्लीम करने का हक है सलाम करने लगा हूँ। अल्लाह कहता है तुम तस्लीम करो, मैं अल्लाह तुम्हें इख्तियार भी दूंगा इनाम भी दूंगा। इख्तियार की बात सुन ली, एक इनाम सलाम। सलेमान मोहम्मदी ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज। किसी बंदे ने सवाल किया भाई शबीर नमाज हम भी पढ़ते हैं, सलेमान भी पढ़ता है, हम रोजे रखता है ये भी रखता है, इसमें कौन सा तुर्रा इम्तियाज है, शे ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज क्यों? तो मासूम फरमाते हैं वजह ये है सलेमान की चाहत अली की चाहत है। सलेमान और कुछ चाहता ही नहीं। इन्हें तस्लीम करो अल्लाह इनाम देगा। इनाम क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सलेमान मोहम्मदी दुनिया से चले गए, भाई क्या सर पर्दा कर गए, मदाइन के बंदे कफन लेकर आ गए, हर कोई कफन हाथ में लेके कहने लगा सलेमान को कफन मैं दूंगा। कोई कहता है सलेमान को मतलब कफन मैं दूंगा। अबू तालिब का बेटे अली दे के फरमाते हैं तुम्हें पता ही नहीं कफन कहां से आना है। ओए होए 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 होए, किताब मैंने देनी है। आपने सुना है कि आसमान से जुल्फकार नाजल हुई, शक नहीं, लेकिन जैसे ही हर बंदा कफन लेकर आ गया, सलेमान को कफन मैं दूंगा। आखिरी बंदे को आखिरी जुमला सलाम करने लगा हूं, सलेमान को कफन मैं दूंगा, सलेमान को कफन मैं दूंगा। अली फरमाता तुम्हें पता ही नहीं कफन कहां से आना है। ये कहने की देर थी, आसमां से गठड़ी नाजल हुई। अबू तालिब के बेटे ने गिरहा खोली, एक कफन था एक तहरीर थी, एक कफन था एक तहरीर थी। तहरीर के ऊपर लिखा था ये अल्लाह की तरफ से हदिया है अली के मुहिब सलेमान के लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ए सन जनाब अल्लामा शाहिद